نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم جیسے گناہ گاروں، سیاہ کاروں، خطا کاروں، بے عمل اور نکمے بندوں کو اس کار خیر کی توفیق مرحمت فرمائی کہ اس کی مقدس کتاب کا مبارک درس سننے کی نیت سے یہاں جمع ہے۔ ہزاروں درود اس نبی مکرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج، اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت۔ ہزاروں سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے سورہ کہف شریف کی آیت نمبر 27 کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ گزشتہ 4 دروس قرآنیہ میں آپ اسی سورہ کہف شریف کی 26 آیات مبارکہ کی مختصر تفسیر سماعت فرما چکے ہیں، جس کے تحت ہم نے اس کی ابتدائی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کریم فرقان حمید کی فضیلت اور اپنی نہایت مدلل توحید کا بیان آپ کے سامنے عرض کیا تھا، جبکہ دوسری نشست میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا، اس کی قدر تفصیلات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، جس کے بعد اس کی تیسری نشست میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصحاب کہف کے ٹھہرنے کی مدت پر لوگوں کا تکرار کرنا اور اس سے متعلق صحیح اعداد و شمار کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی علم عطا فرمانا بیان فرمایا تھا۔ آج جو آیات مبارکہ ہم
سماعت کریں گے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی فضیلت، خصوصاً غربا اور مساکین اہل ایمان، اور کافروں کا انجام، اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخصوص پیرائے میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لہذا رب کائنات نے اس عنوان کی تکمیل کے بعد، یعنی اصحاب کہف کی گفتگو پچھلی آیات مبارکہ میں ان کی صحیح تعداد کے بیان کر دینے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی نے اس مضمون کو اختتام پذیر کیا اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو مخاطب فرمایا، ارشاد فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ تلاوت فرمائیں جو آپ کے رب کی کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے صاف اور واضح طور پر اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو قرآن کریم کے بار بار پڑھنے اور تلاوت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کا پڑھنا اجر و ثواب اور عبادت کا کام ہے۔ یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ قرآن کریم کا پڑھنا ایک عمل ہے، سمجھنا ایک دوسرا عمل ہے، سمجھ کر عمل کرنا ایک تیسرا عمل ہے، اور عمل کرنے کے بعد اس کی تعلیم اور ترویج کرنا یہ ایک علیحدہ عمل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت قرآن کو بطور عبادت اور اپنے حبیب علیہ السلام کو اس کا حکم دے کے ان کے غلاموں کے لیے بطور سنت مقرر فرما دیا۔ یہ بات میں نے قدر زور دے کر اس لیے عرض کی کہ موجودہ دور میں ایک فتنہ یہ بھی پیدا کیا گیا ہے کہ جی اگر قرآن آپ سمجھتے نہیں ہیں تو آپ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اور یہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے بڑوں نے آپ کو بس قرآن پڑھنے پر لگا دیا، سمجھنے کی طرف آپ کی رہنمائی نہیں کی۔ اور اس سے بھی بڑا ایک فتنہ جو سازش کے طور پر امت المسلمین میں پیدا کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جی کوئی بھی ترجمہ قرآن لے لیں، بلکہ بازار سے ترجمہ قرآن لینے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ گوگل پہ بیٹھ جائیں، قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کا نمبر ڈالتے جائیں، آپ کے سامنے ترجمہ آتا جائے گا اور آپ اس کو پڑھتے جائیں، اور جو کچھ احکامات آپ کو ملیں آپ عمل کرتے جائیں۔ میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم فرقان حمید کا سمجھ لینا اگر ہر آدمی کے لیے آسان، سہل اور ممکن ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معلم نہ بناتا، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن عربی میں نازل فرمایا اور صحابہ کرام کی زبان عربی ہی تھی، تو جو اہل کتاب ہو اس کو کسی کتاب کو سمجھانے اور پڑھانے کی تو ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے متعلق قرآن کریم میں صریح طور پر اعلان فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ہمارا یہ محبوب
تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معلم بنایا۔ پھر تمام صحابہ کرام نے بھی قرآن کریم کو ویسا نہیں سمجھ لیا جیسا کہ حضور علیہ السلام نے سمجھا دیا، کیونکہ جس طرح ایک استاد ایک بھری کلاس کو پڑھاتا ہے، ایک ہی سبجیکٹ پڑھاتا ہے، ایک ہی انداز میں پڑھاتا ہے، ایک ہی لیکچر ڈیلیور کرتا ہے، لیکن جو طلبہ بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی ذہنی استعداد اور صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے، لہذا کسی کو اس میں سے بہت سارا یاد رہ جاتا ہے، کسی کو کچھ زیادہ یاد رہ جاتا ہے، کسی کو کچھ کم یاد رہ جاتا ہے، کسی کو بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کلاس ایک ہی ہے، استاد بھی ایک ہی ہے، کتاب بھی ایک ہی ہے، لیکن استعداد الگ الگ ہے، صلاحیتیں جدا جدا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آیات قرآنیہ کی بیان کردہ منشا کو سمجھا، سرکار سے اس کی تصدیق کی کہ یہی اللہ کی منشا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق فرمائی، تو سرکار کی حیات ظاہری میں ہی قرآن کی تفسیر لکھی گئی۔ تفسیر ابن عباس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کا فہم عطا فرما۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ تشریح و تفسیر جو انہوں نے سمجھی، اسے قلم بند بھی کیا۔ کیوں قلم بند کیا؟ اسی لیے قلم بند کیا کہ وہ جو سمجھ نہیں سکے ہیں ان کو بعد میں بھی سمجھایا جا سکے۔ تو یہ ایک فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی جب سمجھ میں نہیں آتا تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کر پڑھ لیجئے، یا یہ کہ ترجمہ کتابی شکل میں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ گوگل پہ عربی لکھتے چلے جائیں، اس کا ترجمہ آتا چلا جائے گا، آپ سمجھ جائیں۔ ایسا نہیں ہے، کسی بھی کتاب کے اور قرآن کے پڑھنے میں بہت فرق ہے، کسی بھی کتاب کے اور قرآن کے سمجھنے میں فرق ہے۔ کوئی بھی کتاب اپنے مصنف کا شاہکار تو ہو سکتی ہے، لیکن قرآن حضور کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ پھر یہ بات بھی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو نادان اس دلیل کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن میں لکھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، وہ ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا، بے شک قرآن کو آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ٹھیک ہے، لیکن آگے لِلذِّكْرِ کہا گیا ہے جس کے معنی ہے یاد کرنے کے لیے، اور یہ یاد کرنے کے لیے قرآن کا آسان ہونا، اس کی دلیل میں پہلے بھی کبھی یہ بات عرض کر چکا ہوں، اس وقت دنیا میں کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں ہے جو اپنے ماننے والوں کے 8-10 سال کے بچے کو زبانی یاد ہو، بلکہ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب بھی کبھی کوئی تقریب ہوتی ہے یہودیوں کی، نصارہ کی، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھتے ہیں، بڑے بڑے پوپ پادری۔ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ زبانی توریت کی یا زبور کی تلاوت کر رہے ہوں، وہ دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ چیلنج ہے کہ آج بھی دنیا میں اتنی جدید دنیا ہے نا، آج بھی دنیا میں ایسا کوئی پوپ پادری نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے توریت اور زبور اور انجیل پوری زبانی یاد ہے، کوئی نہیں ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک یہ کہ اس میں تحریف ہے، مختلف نسخے ہیں، کون سا یاد کیا اس نے، اور دوسری یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے یاد کرنے کو آسان کرنے کا وعدہ نہیں فرمایا تھا، لیکن قرآن کو کیونکہ قیامت تک رہنا تھا، خاتم النبیین پر نازل ہونے والی آخری کتاب کے طور پر، لہذا اس کی حفاظت کے جہاں اللہ نے اور انتظامات فرمائے، اس میں سے ایک انتظام یہ بھی کر دیا کہ اگر ساری دنیا سے کاغذ بھی ختم ہو جائے، سیاہی بھی ختم ہو جائے، کارخانے بھی ختم ہو جائے، چھپائی بھی ختم ہو جائے، گتا بھی ختم ہو جائے، قلم بھی ختم ہو جائے، تب بھی قرآن سینوں میں محفوظ رہے گا۔
یہ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے انتظام کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اس میں لِلذِّکْرِ کہہ کر یہ وضاحت کر دی کہ یاد کرنے کے لیے آسان کیا گیا ہے، لہذا ایک بچہ بھی قرآن کو یاد کر لیتا ہے. اور یہ یاد کرنے کے لیے آسان کیا جانا یہ قرآن کی اس غیبی حفاظت کا اہتمام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کے تحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم اس کی حفاظت کو کاغذ پر موقوف نہیں رکھیں گے، قلم پر موقوف نہیں رکھیں گے، کتابت پر موقوف نہیں رکھیں گے، ہم لوگوں کے ذہنوں میں اس کو محفوظ کر دیں گے. تو قرآن کریم فرقان حمید اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی اس کا پڑھنا ثواب ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو یہاں پر قرآن کریم کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، سمجھنے اور سمجھانے کا نہیں دیا ہے حکم. بے شک قرآن نازل سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہوا ہے، لیکن اس کا محض پڑھنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کے پڑھنے کا حکم دیا. فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، حبیب علیہ السلام آپ تلاوت فرمائیے اس کتاب کی جو آپ کے رب نے آپ پر نازل فرمائی. اور پھر کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید میں نے عرض کر دیا کہ اس کا پڑھنا، کسی بھی چیز کا کثرت سے پڑھنا اس کے یاد ہو جانے کا ذریعہ بنتا ہے. کوئی بھی چیز آپ کثرت سے پڑھیں، بار بار پڑھیں، یاد ہو جائے گی آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اس حفاظت کے جو اہتمام اللہ نے کیے اس میں سے ایک اہتمام یہ ہے کہ اس کا یاد کرنا آسان کر دیا، اور اس یاد کرنے کے آسان ہونے کو اس کے لاگو کرنے کے اعتبار سے اس کے پڑھنے کا حکم دے دیا کہ لوگ پڑھیں. ظاہر ہے کثرت سے پڑھیں گے تو یاد بھی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا، آگے اللہ فرمایا لا مبدل لکلماتہ، کیونکہ اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے. کیونکہ پچھلی باتیں تو بدل دی گئیں، پچھلی باتیں بدل دی گئیں، لیکن یہ جو قرآن اللہ نے آپ پر حبیب نازل کیا ہے، آپ اس کی خود بھی تلاوت فرمائیں، اپنے غلاموں کو بھی اس کی تلاوت کا حکم دیں، تاکہ کثرت تلاوت اس کے یاد اور ذہن نشین ہونے کا ذریعہ بن جائے. اور یہ ذریعہ ہم اس لیے عطا فرما رہے ہیں تاکہ اس کی حفاظت کا انتظام ہو جائے، کیونکہ قیامت تک اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی ہے. اب کوئی نیا نبی آنا نہیں ہے، کوئی نئی وحی آنی نہیں ہے، وحی کا سلسلہ بند، نبوت کا دروازہ بند. آپ خاتم النبیین اور قرآن اللہ کی آخری کتاب. تو فرمایا کہ لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز تم اس کے سوا پناہ نہ پاؤ گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے پر کوئی اور پناہ ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو رب کائنات نے فرمایا کہ تم ہرگز اس کے سوا پناہ نہ پاؤ گے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی پناہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کے سوا کا معنی ہے اللہ کے مقابلے میں. یعنی اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہے تو ایسا کوئی نہیں ہے جو بچا لے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں وضاحتاً؟ اس لیے کہ ہم اولیاء اللہ کے مشکل کشا اور حاجت روا ہونے کا جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں رکھتے، اللہ کے کرم اور اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی پناہ، اپنی مدد کا مظہر اور وسیلہ بنایا ہے. یعنی اللہ کی عطا سے. یہ اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ بھئی قرآن کریم میں تضاد نہیں ہو سکتا. تضاد کا نہ پایا جانا، قرآن کریم کے احکام کا متضاد نہ ہونا، یہ قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں ہی تو فرما رہے ہیں ابری الاکمہا والابرصا، میں کوڑ زدہ کو صحت مند کر دیتا ہوں، پیدائشی نابینا کو بینا کر دیتا ہوں. تو یہ تو دعویٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہرگز اللہ کے سوا کسی کی پناہ نہیں ہے.
تو ان آیات کے یہ آیت خلاف نہیں ہے، کیونکہ ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا اس میں بِإِذْنِ اللہ فرما دیا، اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے۔ کفار اور مشرکین اپنے بتوں کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دھونس اور دھمکی والی سفارش کے قائل تھے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کام نہیں آ سکتی۔ لیکن ہم اولیاء کرام، انبیاء کرام علیہ السلام کی سفارش و شفاعت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے قائل ہیں۔ لہذا رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے فرما دیا، حبیب علیہ السلام آپ تو خود سب کی پناہ ہیں، آپ کی پناہ سوائے رب کے اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ جو فرمایا گیا نا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کا ایک معنی مفسر نے یہ بھی کیا، حبیب علیہ السلام آپ کی پناہ اللہ کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ باقی سب کی تو خود آپ ہی پناہ ہے، آپ کی پناہ تو کوئی اللہ کے سوا ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیں کیونکہ آیت میں اللہ تعالیٰ حضور کو مخاطب کیا ہوا ہے، حضور کی مخاطبت کی بات کریے نا، جو رب نے آپ پر نازل فرمائی ہے اس کتاب کو تلاوت فرمائے، حضور مخاطب، ربی کا، آپ کے رب نے، تو حضور مخاطب ہیں، تو یہ بات پھر حضور کے لیے کہی جا رہی ہے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا ہرگز کسی کی پناہ نہ پاؤ گے، یعنی حبیب علیہ السلام آپ کے لیے اللہ کے سوا کسی کی پناہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ باقی ساری مخلوق کے لیے تو خود ہم نے آپ کو پناہ بنایا ہے۔ پھر رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا يَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ رب کائنات فرما رہا ہے اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو، ان سے محبت رکھو، ان کی طرف توجہ رکھو، ان سے دل لگاؤ، ان سے دوستی کرو۔ کن سے؟ فرمایا جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، ذاکرین سے، اللہ کی یاد کرنے والوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد یوں تو اللہ اللہ کرنے سے بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی سب سے مقبول اور سب سے محبوب صورت جو خود قرآن کریم نے بیان کی، جو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا اور حضور کے ذریعے حضور کے غلاموں سے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو، یعنی میری یاد کی مقبول ترین صورت نماز ہے۔ یاد کے تو بہت سارے طریقے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے، لیکن جو طریقہ اللہ کو خود محبوب ہے، عزیز ہے، وہ ہے نماز، جو قرآن نے بیان کیا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، وہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، وہ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آپ ان کے ساتھ اپنے دل کو لگائیں، ان کی طرف توجہ رکھیں، ان سے شفقت فرمائیں، ان سے محبت فرمائیں۔ معلوم ہوا کہ اچھوں کے ساتھ رہنا بذات خود ایک اچھا عمل ہے، اچھوں کے ساتھ رہنا بذات خود ایک اچھا عمل ہے، اور اسی طرح بروں کے ساتھ رہنا بذات خود ایک برا عمل ہے۔ اچھوں کے ساتھ رہنا اچھا عمل ہے، چاہے وہ فقراء، غرباء اور مساکین ہی کیوں نہ ہو، اور بروں کے ساتھ رہنا برا عمل ہے، چاہے وہ حکمران اور مالدار ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ برے کی صحبت کبھی نہ کبھی برائی میں مبتلا کر دیتی ہے، جبکہ اچھے کی صحبت کبھی نہ کبھی ہمیں اچھائی کی طرف مائل کر دے گی۔ ظاہر جب صحبت رہے گی تو ایسا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی طرف توجہ رکھنے، ان سے شفقت اور محبت فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جو
اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، صبح و شام اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرو، اللہ کا ذکر کرنا، ذاکرین۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نیک، صالح اور غریب بہت محبوب ہیں، کیونکہ اللہ نے حضور کو حکم دیا ان سے محبت فرمائے، ان سے شفقت فرمائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کیونکہ غریب دکھی ہوتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کا حامل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکستہ دل والے، دکھی لوگ محبوب ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کے دل میں بھی ان کی محبت ڈالی ہے۔ استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیشہ تم کرم کرتے ہو بگڑے حال والوں پر، بگڑ کر میری حالت نے میری بگڑی بنا دی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا محبوب آپ غربا، فقراء، ان کی طرف توجہ رکھیں، ان پر التفات فرمائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ٹوٹے دلوں والوں پر، شکستہ حال والوں پر کرم فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں۔ اور رب کائنات نے فرمایا کہ یہ ایسا اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یعنی ہے غربا، فقراء، مگر اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرداران قریش نے ایک بار حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام تو قبول کر لیں، مگر یہ جو آپ کے گرد یہ غریبوں فقیروں کا جو حلقہ لگا ہوا ہے نا، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے حیا آتی ہے، یہ ہمارے اسٹیٹس کے لوگ نہیں ہیں۔ آپ تو ایک ہی صف میں کھڑا کرتے ہیں سب کو، آپ تو ایک ہی محفل میں بٹھاتے ہیں سب کو، آپ تو ایک ساتھ ہی احکامات شریعت سکھاتے اور بتاتے ہیں سب کو، تو آپ اگر ان کو اپنی صحبت سے علیحدہ کر دیں، ان غرباء کو، ان فقراء کو، تو پھر ہم آپ کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ ان غریبوں کو آپ اپنی مجلس سے علیحدہ کر دیں، صرف ہمیں بٹھائیں اپنے پاس۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو بہت لوگ ایمان لائیں گے، معاذ اللہ، یہ ان کا خیال تھا۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود نگاہ قدرت میں بھی تھوڑے مگر مخلص لوگ محبوب ہیں۔ وہ تو ریاکار لوگ تھے، متکبر لوگ تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اخلاص شرط ہوتا ہے، پھر عمل قلیل بھی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتا ہے، اور مخلصین محبوب ہوتے ہیں چاہے تعداد میں قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ پھر مثال دے کے فرمایا گیا کہ عطر ایک قطرہ بھی سارے گھر کو مہکا دیتا ہے، محبوب ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، اور پیشاب بہت سارا بھی ہو تو غلاظت اور ناپاکی ہی پر مبنی ہوتا ہے، کوئی پسند نہیں کرتا اسے۔ اس کا کثیر ہونا کسی کو قائل نہیں کر سکتا اس بات کے لیے کہ عطر کو چھوڑ کے وہ پیشاب کی بالٹی کو قبول کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب علیہ السلام کیونکہ یہ رب کی رضا چاہتے ہیں، لہذا حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آپ اپنی نگاہوں کو اور طرف سے ہٹا کر ان پر قائم کر لیں، بس آپ انہیں دیکھیں، ان کی طرف توجہ رکھیں، آپ کی نگاہیں ادھر ادھر نہ جائیں، چھوڑ دیں، مستغنی ہو جائیں سب سے، ان کی طرف توجہ رکھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے
دیکھیے ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا ہے، حبیب آپ ان غرباء پر، فقراء پر، صحابہ پر، ان پر نگاہ رکھیں، ان پر توجہ رکھیں۔ دوسری طرف اللہ نے صحابہ کرام کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے میرے محبوب کے غلاموں، تم راعنا نہ کہو بلکہ کہو انظرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے انظرنا کا؟ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ یعنی غلاموں سے بھی رب نے کہا کہ محبوب کی نگاہ کرم طلب کرو، اور محبوب کو بھی رب نے حکم دیا کہ غلاموں پر نگاہ کرم فرمائیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب کی نگاہ اپنے غلاموں پر ہے، وہ جہاں بھی ہوں اور کسی حال میں بھی ہوں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس سے مسئلہ حاضر و ناظر بھی ثابت ہوتا ہے، اور اس سے حضور علیہ السلام کی وسعت نظر کا معجزہ بھی ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابھی آپ ان پر نظر رکھیں۔ تو پتہ چلا کہ حضور کا غلام کہیں بھی ہے، اور جب وہ حضور کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سرکار اس پر نظر فرماتے، کرم فرماتے۔ بقول میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ مطلب وہ تو توجہ رکھتے ہیں، وہ تو نظر کرم فرماتے ہیں، اللہ نے انہیں حکم دیا ہے۔ جب حکم دیا ہے تو طاقت اور صلاحیت بھی دی ہے۔ جب حکم دیا ہے کہ ان پر نظر رکھیں، تو نظر رکھنے کی صلاحیت اور طاقت بھی اسی نے عطا کی ہے جس نے نظر رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ تو فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، محبوب آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں، انہی پر لگی رہیں۔ ہمارا ایمان ہے ہم جہاں بھی ہیں حضور کی نظر میں، ہمارا ایمان۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک سوال انکاری فرمایا، فرمایا تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار چاہو گے؟ یہ سوال انکاری ہے، یعنی یقیناً نہیں چاہو گے، یقیناً نہیں چاہو گے۔ یعنی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ دنیا کی زینت چاہیں گے؟ نہیں چاہیں گے۔ ہم نے تو آپ کی فطرت بنائی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نہیں چاہیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نہیں چاہیں گے۔ جو فطرت سلیمہ آپ کی ہے وہ بھی تو ہماری تخلیق کردہ ہے، ہماری بنائی ہوئی ہے، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ آپ دنیا کی زینت، دنیا کا سنگار، دنیا کا مال نہ پہلے چاہتے تھے نہ آئندہ چاہیں گے۔ ہم نے آپ کے دل میں دنیا کی محبت رکھی نہیں ہے، ہم نے آپ کی فطرت میں لالچ اور دنیا کی محبت رکھی ہی نہیں ہے۔ لہذا رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو ہٹائیں ہمیں بٹھائیں، بالکل لفٹ نہیں کراؤ ان کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں تو کیونکہ رحمت کا عنصر تھا نا، حضور علیہ السلام کسی سے ترش مزاجی نہیں فرماتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا محبوب بالکل لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ان سے بولو بھائی دور رہو۔ یہ فقراء، یہ غرباء، یہ مساکین، یہ مخلصین، یہ متقین، یہی اللہ کے اور میرے پیارے ہیں، یہی مجھے عزیز ہیں، میں انہی کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہوں اور یہی میرے قریب رہیں گے۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کا کہنا نہ مانیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی خواہش کے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ تو دنیا چاہتے ہیں، دنیا کا مال چاہتے ہیں، دنیا کی دولت چاہتے ہیں، دنیا کی عزت چاہتے ہیں، یہ فانی چیزوں کے طلبگار اور محبت کرنے والے ہیں۔ تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کی طرف توجہ نہ فرمائیں، اس سے قیامت تک کے مسلمانوں کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا توجہ فرمانا، بالخصوص مساکین، غرباء،
اور مخلصین پر یہ بالکل واضح آ جاتا ہے. اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بھی اس میں ہدایت ہے کہ غافلوں اور متکبروں اور ریاکاروں اور مالداروں کو لفٹ نہیں کرائیں، ان کی عزت افزائی نہیں کریں، ان کی منتیں ترلے نہ کریں، ان کی خوشنودی کی خواہش نہ رکھیں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے. ان کی بات دین کے معاملے میں بالخصوص نہیں مانی جائے گی. ان کی خواہش کے لیے ایسی کوئی رعایت جو انہیں سہولت فراہم کرے اور شریعت اسلامیہ کے احکامات میں ان کے لیے نرمی کا معاملہ کرے، ضرورت نہیں ہے. عامۃ المسلمین کے لیے شریعت اسلامیہ نے سہولتیں رکھی ہیں، آسانیاں رکھی ہیں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو حکم فرمایا، حبیب علیہ السلام آپ ان کا کہنا نہ مانو کہ جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے اور اس کا کام حد سے گزرا ہوا ہے. ایمان، اخلاص، اللہ کا خوف، آپ کی محبت، اس کا دل خالی ہے، غافل آدمی ہے. ہاں البتہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اور ان سے یہ فرما بھی دیجئے، یعنی غضب کے طور پر اظہار غضب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ کہ بھئی تمہارے رب کی طرف سے یہ دین حق ہے، اب جس کا دل چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کرے. یعنی تمہاری شرائط پر ان مخلصین کو میں اپنی محفل سے ہرگز نہیں اٹھاؤں گا. تمہارا دل چاہتا ایمان لاؤ، تمہارا دل چاہے کفر کرو. تمہاری وجہ سے ان غرباء کو، ان فقراء کو، ان مخلصین کو میں اپنی محفل مبارکہ سے علیحدہ ہرگز نہیں کروں گا. تم اسلام لاؤ یا نہ لاؤ، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے. لہذا یہ فرمان غور کیا جائے تو اظہار غضب کے لیے ہے. یعنی یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انہیں کفر کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، بلکہ اظہار غضب کے لیے کہ ایمان لاؤ یا نہیں لاؤ تمہاری مرضی ہے. لاؤ گے تو اپنا بھلا کرو گے، کسی پر احسان نہیں کرو گے. اور آگے وضاحت بھی کر دی گئی کہ جو ایمان نہیں لائے گا اس کا انجام کیا اور جو ایمان لائے گا اس کا کیا انجام ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کے غریب، فقیر، مسکین، دکھی، غمزدہ، مفلوق الحال لیکن مخلص مومن کا رتبہ اور درجہ بڑا ہے. کسی کا مالدار ہونا، دنیاوی جاہ و منصب کا حامل ہونا، یہ اس کے مقبول بارگاہ الہی ہونے کی دلیل ہرگز نہیں ہے. بھلے وہ کتنا ہی مفلس کیوں نہ ہو، لیکن اگر مخلص ہے، متقی ہے، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ کا محبوب ہے. تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے بھئی یہ دین تو، یہ کلام تو، یہ قرآن تو تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے. احاط بہم سرادقها، کہ جس کی دیواریں انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گی، قید ہو جائیں گے اس میں. یہ عذاب ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے اور تکبر کرنے والوں کے لیے مقرر فرما دیا ہے. اور رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ چونکہ تم کو غرباء کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، اور جنت میں تو غرباء ہی جائیں گے، فقراء ہی زیادہ جائیں گے، انہی کی جگہ ہے وہ تو لہذا تم کو دوزخ میں رکھا جائے گا.
جہاں سرداری سردار ہوں گے تو پھر تمہارے اور ان کے درمیان پردہ بھی حائل کر دے، کیونکہ تم تو ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے نا۔ تو ایسی چار دیواری، ایسے احاطۂ عذاب میں تمہیں قید کیا جائے گا جس کے عذاب کی شدت کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ رب کائنات فرماتا ہے، اور اگر پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ہوگی اس پانی سے کہ چرخ دیے ہوئے دھات کی طرح ہے، یعنی تیزاب کی طرح پانی ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کھولتا ہوا پانی اور یہ غذا یہ صرف کفار کے لیے ہے، کیونکہ بات کفار ہی کی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے گناہگار مومن اس سے محفوظ ہوگا۔ اگر اپنے شامت نفس کے سبب سے وہ جہنم میں جائے گا بھی تو یہ جو ذلت والے عذاب ہیں اللہ تعالیٰ اس سے صاحبان ایمان کو محفوظ رکھے گا۔ پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب پانی کی فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے ہوگی کہ چرخ دیے ہوئے دھات کی طرح ہے کہ ان کے منہ بھون دے گا، کیا ہی برا پینا ہے۔ اتنا خطرناک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ پانی منہ کے قریب لائیں گے تو اس پانی کی یعنی کہ کھولن سے ان کے چہرے کی جلد جل جائے گی، ان کے چہرے جل جائیں گے، اور یہ پانی گاڑھا تیل کی ترچھٹ کی جیسا ہوگا، اور ان کے چہروں کو جھلسا کے رکھ دے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے پئیں گے، یعنی پیاس اس نوعیت کی ہوگی کہ پھر بھی اسے پئیں گے، اور جب پئیں گے تو اندر جا کر مزید عذاب کا باعث بنے گا۔ پھر رب کائنات نے ساتھ ہی ساتھ یعنی یہ تو ان کے انجام کا ذکر کیا، اور اب ان کی بھی مختصر سی بات رب کائنات نے بتا دی کہ جو ایمان لانے والے، تاکہ اتمام حجت ہو جائے کہ بھئی یہ تو یہیں رہیں گے، ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے بھی یہ ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو کہ ایمان لائے اور نیک کام کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم ان کے نیک ضائع نہیں کرتے جن کے کام اچھے ہوں، یعنی نہ تو ان کے اجر میں کوئی کمی ہوگی نہ ان کے اعمال ہم ضائع کریں گے۔ یہاں ہم ان کے اعمال ضائع نہیں کرتے کی وضاحت اس لیے ہے کہ ہاں وہ خود اپنے اعمال ضائع کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ شریعت اسلامیہ میں بعض گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ہم ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے، یعنی مراد یہ کہ اگر وہ خود اپنی نیکیاں ضائع کر لیں تو پھر یہ ان کا کام ہے۔ مثلا حدیث پاک میں کہ جب کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس غیبت کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں منتقل ہوتی ہیں، تو اس نے اپنی نیکیاں خود ضائع کی نا۔ اور اس طرح کے بعض گناہوں کے تذکرے حدیث مبارکہ میں موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ لہذا رب کائنات فرما رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کے نیک ضائع نہیں کرتے جن کے کام اچھے ہوں۔ اگر وہ اچھے کام کریں گے، نیک کام کریں گے، ہم ان کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے، نہ ان کے بدلے میں کمی کریں گے، ان کو بدلہ بھی پورا دیں گے، اور ان کے اعمال کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں وہ خود اگر ضائع کر لیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اور رب کائنات نے فرمایا اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، رب کائنات فرماتا ہے ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں
یہاں رہنے کے نہیں کہا گیا، بسنے کے باغ کہا گیا۔ رہنے اور بسنے میں فرق یہ ہے کہ رہنا کچھ وقت کے لیے ہو سکتا ہے، اور بسنے کا مطلب ایسا ہے کہ جب ایک دفعہ داخل ہوں گے تو کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ یعنی کوئی انسان کسی گھر میں دنیا میں بس بھی جائے تو بھی رہ ہی سکتا ہے، اس لیے کہ پھر اسے مر کے گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ باغ بسنے والوں کے لیے بنائے ہیں، یعنی جو ان میں اللہ کی رضا کے ساتھ داخل کیے جائیں گے، نہ تو نکالے جائیں گے نہ ہی مریں گے کہ ان کو نکلنا پڑے، موت بھی نہیں آئے گی اور ویسے بھی نہیں نکالے جائیں گے۔ لہذا بسنے کے باغ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے باغ ہیں ہمیشہ رہنے والے، نہ کسی کو موت آئے گی اور نہ ہی کوئی ویسے نکالا جائے گا۔ اور رب کائنات نے فرمایا کہ من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ رب کائنات نے فرمایا اور ان کے نیچے ندیاں بہیں، وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، یعنی وہاں پر ہم انہیں زیوروں سے آراستہ کریں گے۔ دنیا میں مرد کو سونا پہننا حرام کیا گیا ہے، دنیا میں شراب کو حرام کیا گیا ہے، تاکہ دنیا میں اللہ کے احکام کی پاسداری کرتے ہوئے اس سے رکنے والا اجر کے طور پر آخرت میں اسے پالے گا، اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ لہذا حدیث پاک میں مذکور ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جنتی کو اللہ تبارک تعالیٰ 3 کنگن پہنائے گا، ایک سونے کا، ایک چاندی کا اور ایک موتیوں کا۔ جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں تک ان کنگنوں کی پہنچ ہوگی۔ 3 کنگن پہنائے گا اللہ تبارک تعالیٰ، اس میں کوئی بوجھ نہیں ہوگا، اس میں راحت ہوگی۔ دنیا کا زیور پہن کر انسان بوجھ محسوس کرتا ہے، گھڑی بھی اگر بھاری چین والی ہو نا تو گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے سب سے گھڑی اتارتا بندہ، لیکن جنتی زیور، جنت میں تو ہر چیز راحت کا سبب ہوگی نا۔ تو لہذا سرکار فرماتے ہیں کہ جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کو 3 کنگن پہنائے گا۔ اور فرمایا گیا کہ دنیا میں مردوں کو زیور پہنانا اس لیے حرام تھا کہ وہاں جہاد ہوتے تھے۔ دنیا میں اللہ نے مرد کو، مومن کو جہاد فرض فرمایا ہے، لہذا فرمایا اس لیے اس کو زیور نہیں پہنایا گیا کہ اگر اس کے ہاتھ میں کنگن ہوں گے تو تلوار کیسے اٹھائے گا۔ لیکن جنت میں کیونکہ جہاد نہیں ہوگا بلکہ جہاد بالسیف ہو یا جہاد بالقلم ہو یا جہاد باللسان ہو یا جہاد بالنفس ہو، یعنی اپنے نفس کو مار کر گناہ سے منہ موڑ کر نیکی کا اختیار کرنا، اس سب کی جزا کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ اسے زیور عطا فرمائے گا، جزا کے طور پر عطا فرمائے گا۔ اور پھر رب کائنات نے فرمایا کہ اور سبز کپڑے پہنائے جائیں گے، جنتیوں کا لباس سبز رنگ کا ہوگا۔ شہداء کی روحوں کی متعلق حدیث پاک میں وہ سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں تشریف فرما ہے۔ یہ سبز رنگ اللہ تبارک تعالیٰ کو محبوب ہے، اس لیے کہ سبزہ زندگی کی علامت ہے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ قرآن کے فرماتا ہے کہ ہم نے بارش برسائی آسمان سے جس کے نتیجے میں مردہ زمین کو زندہ کیا۔ تو زمین مردہ تھی، زندہ کیسے ہوتی ہے؟ آثار حیات کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ سبزہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو سبز رنگ جو ہے نا یہ حیات کی دلیل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو محبوب ہے، پسند ہے۔ لہذا رب کائنات جنہیں باطنی حیات عطا فرماتا ہے، جن کے قلوب کو رب کائنات